اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، جس شخص نے آ کر سب سے بڑی اقتصادی غلطی کی. یہ ان کے، چونکہ بھٹو اس وقت ایک سیاسی لیڈر نہیں ہیں بلکہ ایک مقدس قسیس کی حیثیت رکھتے ہیں اپنی پارٹی والوں کے لیے، ان کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے. بلتستان کے سابقہ وزیر اعلیٰ، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں باقاعدہ بھٹو صاحب کی زیارت کے لیے ان کے اس علاقے میں جہاں ان کی قبر ہے وہاں، ان کا میرے لیے یہ مقدس مزار ہے، ایک نبی اور امام کی طرح حیثیت رکھتا ہے میرے لیے. اور یہ انہوں نے ترجمانی کی پیپلز پارٹی کے جیالوں کی. ایسا ہی احساس رکھتے ہیں اپنے اپنے لیڈر کے بارے میں، وہ بہت غلو کرتے ہیں. اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ بے شک کسی کے بارے میں بھی کچھ کہو، ان سیاسی لیڈروں کے بارے میں کہو گے تو گویا ان کے خداؤں کی آپ نے مخالفت کر دی ہے. اللہ کا درجہ دے کے رکھتے ہیں، الوہیت کا، چونکہ آلیہ ہیں یہ ان کے، اس وجہ سے ان کو بہت احترام کرتے ہیں. مبالغے کرتے ہیں ہر ایک کے بارے میں، یہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. مثلا پاکستانی ایسے کہتے ہیں ایشیا کی ہر بڑی چیز پاکستان کے اندر ہے، ایشیا کا ہر بڑی شخصیت پاکستان کے اندر ہے، ایشیا کا سب سے گلی بڑی پاکستان میں، ڈنڈا بھی پاکستان میں ہے، ایشیا کا سب سے بڑا جوتا پاکستان میں ہے، چونکہ ایشیا میں سب سے زیادہ چھترول پاکستان میں ہوتی ہے، اتنی کسی اور قوم کی نہیں ہوتی. ان کے بارے میں ہے کہ یہ بہت بڑے افلاطون تھے، سیاست کے اور اقتصاد کے اور فلاں کے اور کمیونزم کے اور سوشلزم کے داعی تھے یہ. لہٰذا انہوں نے آ کر پاکستانی معیشت میں وہ غلطی کی جو آج تک نہیں سنبھل سکی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس غلطی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے شروع کیا تھا. یہ جتنے شعبے بنائے تھے یہ سارے انہوں نے، مثلا بینک، پرائیویٹ بینک تھے اور خوب کاروبار کر رہے تھے، صنعتیں تھیں، کاروبار تھے، یہ سب انہوں نے قومی تحویل میں لے لیے، سرکاری تحویل میں لے لیے، قومیاں لیے، نیشنلائز کر لیے. خوب ہو گئے، نیشنلائز ہو گئے. بینک نیشنلائز ہوتے ہی ناکام، ادارے جس دن سرکار کے پاس آئے اسی دن سے ناکام، چونکہ کام چوروں کے ہاتھ آ گئے، انہوں نے ان کو لوٹنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی بڑی، سب سے بڑی لوہے کی ملوں میں سے، کارخانوں میں سے ایک پاکستان میں ہے، اور یہ مل اگر کام کرنا شروع کر دے، اپنی جتنی گنجائش و توانائی ہے اس مل کے اندر، یہ مل اگر پیداوار شروع کر دے، چین سے زیادہ تولید اس کے اندر ہوگی. پاکستان میں، بلوچستان میں جتنا لوہا نکلتا ہے، معدن ہے، وہ فولاد کی معدن کا سارا خام مال چین اٹھا کے لے جاتا ہے اور چین میں جا کے لوہا بنا کے، سریا بنا کے، گارڈر بنا کے پھر پاکستان بھیجتا ہے. اور پاکستان کی کراچی کے اندر بنی ہوئی دنیا کی بڑی ملوں میں سے ایک، ایشیا نہیں دنیا کی بڑے کارخانوں میں سے ایک ہے، چند کارخانوں میں سے ایک پاکستان میں ہے. یہ بند پڑا ہوا ہے، کئی دہائیوں سے بند پڑا ہوا ہے. کیوں بند پڑا ہوا ہے؟ چونکہ حکومتی ہے، سرکاری ہے. اس کے ہزاروں لاکھوں ملازمین ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے. سٹیل مل کے ملازمین کچھ بھی نہیں کرتے، کئی نسلیں ان کی بیکار میں. مثلا دادا سٹیل مل میں تھا، پھر وہ فوت ہو گئے، ان کی جگہ اسی بند سٹیل مل میں ان کا بیٹا بھرتی ہو گیا، پھر باپ ریٹائرڈ ہو گیا، اس کا پوتا، اس کا بیٹا آگے بھرتی ہو گیا. بند مل میں بھرتی بھی ہو رہی ہے، تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، سٹیل بند پڑی ہوئی ہے، سٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ چونکہ سرکاری تحویل میں ہے، حکومتی اختیار میں. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے چلتے کارخانے، چلتی صنعت، چلتی اقتصاد، اکانومی، اس کو قومیاں کر، سرکاری تحویل میں لے کر سرکاری چوروں کے ہاتھوں میں دے دیا. نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلا. اور آج پاکستان
اپنا کوئی اقتصادی صنعتی سٹرکچر نہیں رکھتا، پھر کوئی بڑا کارخانہ پاکستان نہیں آیا۔